الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع والثلاثون، یہ 34واں سبق ہے جس کا عنوان ہے اوقات الفراغ، یعنی فرصت کے اوقات۔ جب انسان فارغ رہتا ہے تو اس وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں یہ درس ہے، سبق ہے آج کا۔ لست اريد من المحافظة على الوقت ان يملأ كله بالعمل۔ لیسا سے یہ لستو ہے، میں نہیں چاہتا ہوں، لست اريد میں نہیں چاہتا ہوں، یا میری مراد یہ نہیں ہے، من المحافظة على الوقت، وقت کی محافظت سے، وقت کی حفاظت سے، کہ ان یملأ کلہ بالعمل، ملأ یملأ سے مجبور کا صیغہ ہے کہ وہ بالکل بھرا ہوا ہو کام سے۔ تو اس کا گویا کہ جو ترجمہ ہے، محاوری ترجمہ، وہ یہ ہوگا کہ وقت کی حفاظت سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا وقت کام سے پر ہو، کام سے بھرا ہوا ہو۔ اسی کو نہیں کہا جائے گا کہ صحیح معنی میں وقت جو ہے نا وہ کیا ہے، ہم وقت کی صحیح طریقے سے محافظت کر رہے ہیں، کہ جبکہ ہم ہر وقت کام کو کرتے ہی رہیں۔ تو لست اريد من المحافظة على الوقت ان يملأ كله بالعمل، کہ وقت کی حفاظت سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا وقت کام سے بھرا ہوا ہو۔ وان تكون الحياة كلها جدا لا هزل فيها، اور زندگی پوری کی پوری وہ بھری ہوئی ہو سنجیدگی سے، جس میں کسی بھی قسم کا کوئی مزاح نہ ہو۔ ہزل مذاق، مزاح، تو یعنی پوری کی پوری زندگی جو ہے نا وہ سنجیدگی سے بھری ہوئی ہو، اور اس میں کسی قسم کا جو ہے نا مزاح نہ ہو، پوری زندگی سنجیدگی سے عاری ہو، یہ مطلب میرا مطلب نہیں ہے۔ اور یہ وقت کی حفاظت سے اس کا مطلب یہ نہیں۔ نیز وَأَن تَكُونَ عَابِسَةً لَا ضَحْكَ فِيهَا، کہ ہنسی خوشی سے بالکل خالی ہو، اور تم منہ بسیرے ہوئے ہو، منہ بنائے ہوئے ہو۔ عبس وتولى، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ تو عبس یعبسو کے معنی منہ کے بسورنے کے آتے ہیں، منہ بنانے کے آتے ہیں، منہ بسیرے ہوئے ہو اور وہ ہنسے نہیں۔ فقد كان هذا المثل العالى في القرون الوسطى، ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس چیز کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، یہ ایک اعلیٰ درجے کا نمونہ تھا۔ فقد كان هذا المثل، مثل نمونے کے درجے میں، ایک مثال ہوا کرتا تھا، ایک مثالی شخص ہوا کرتا تھا پہلے زمانوں کے اندر، ایسا شخص کہ جو بالکل سنجیدہ رہتا ہو اور بالکل ہنسے نہیں۔ وَفَقَدْ كَانَ هَذَا الْمَثَلَ الْأَعْلَى، تو گویا کہ ایک اعلیٰ نمونہ تھا پہلے زمانے میں، قرون وسطیٰ کے اندر، پھر قرون وسطیٰ۔ وَكَانَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ جَدَّ وَلَمْ يَهْزِلْ وَعَبَسَ وَلَمْ يَضْحَكْ، اور لوگوں میں بہتر وہ شخص تھا جو سنجیدہ ہو اور مزاح نہ کرتا ہو۔ ایسا شخص جو ہے نا وہ اچھا سمجھا جاتا تھا، کہ جو غیر سنجیدہ کبھی نہ رہے، ہمیشہ سنجیدہ رہے، اور منہ بسورے ہوئے ہو، منہ بنائے ہوئے ہو، اور وہ ہنسے نہیں۔ ولم یضحک، یہ پہلے زمانے میں قرون وسطیٰ کے اندر ایسے شخص کو اعلیٰ درجے کا مانا جاتا تھا، گویا کہ بہتر وہ شخص ہوا کرتا تھا۔ وَكَانَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ جَدَّ وَلَمْ يَهْزِلْ، جو بالکل سنجیدہ رہتا ہو، کبھی بھی غیر سنجیدہ نہ ہوتا ہو، اور منہ بسورے ہوئے رہتا ہو اور ہنسے نہیں۔ وَاسْتَحْضَرَ الْمَوْتَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ، اور وہ ہمیشہ مستحضر رکھتا ہو، وہ ہر لمحہ موت کو پیش نظر رکھتا ہو۔
ہر لمحہ موت کو یاد رکھتا ہو، فی کل لحظۃ، ہر وقت، فلم تدخل السعادۃ قلبہ، اور کبھی بھی اس کے اندر، اس کے دل میں خوشی داخل نہ ہو، اور خوشی کا گویا کہ اس کے اندر بالکل بھی کوئی گزر نہ ہو۔ وشاہدہ الناس حزینا دائما، اور لوگ اس کو ہمیشہ غمگین دیکھیں، کانما ہوا راجع من جنازۃ، گویا کہ وہ لوٹ رہا ہے جنازے سے، گویا کہ وہ کسی جنازے سے لوٹ رہا ہے۔ اس طریقے سے انسان کا رہنا پہلے زمانے میں، قرون وسطیٰ میں اچھا سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اس دور کے اندر ایسا نہیں ہے، لیکن اس دور کے اندر کہ وَكَانَ مِنْ خَيْرِ مَا دَعَا إِلَيْهِ الْعُلَمَاء فِي هَذَا الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، لیکن اس دور جدید کے اہل علم نے جن بہترین چیزوں کی دعوت دی ہے، من خیر، خیر کے معنی بہتر، ما دعا یدعو سے، جس کی طرف بلایا ہے، جس کی طرف دعوت دی ہے، العلماء، علماء یعنی اہل علم نے، فی هذا العصر الحدیث، اس دور جدید میں، وہ کیا ہے؟ السرور والضحک واللعب فی جزء معقول من الوقت، کہ اس کے اندر خوشی، ہنسی اور وقت کے ایک معقول حصے میں کھیل کود بھی ہونا چاہیے۔ تو وکانا من خیر ما دعا الیہ العلماء، کہ اس دور کے اہل علم نے جن بہترین چیزوں کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر خوشی، ہنسی اور وقت کے ایک معقول حصے میں کھیل کود بھی ہو۔ فذلك ينفع الخلق اکثر من الجد الدائم، کیونکہ یہ جو چیز ہے کہ دائمی سنجیدگی کے مقابلے میں اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ فذلك نفع، ينفع سے نفع پہنچاتی ہیں، خلق نا اچھے اخلاق کے سنوارنے میں، بنانے میں کہیں زیادہ ہمیشہ سنجیدہ رہنے سے، اکثر من جد الدائم۔ اريد الا تكون اوقات الفراغ طاغیہ على اوقات العمل، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے وقت کو کھیل کود ہی کے اندر لگاتا رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ